رشتے نبھاتے نبھاتے کبھی ہم اتنے تھک جاتے ہیں کہ یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ میرا اب رشتہ کس سے کیا رہ گیا۔ سب کو سلجھاتے سلجھاتے کہیں نہ کہیں اپنی زندگی الجھ جاتی ہے اور پھر یہ لگتا ہے کہ بس اب بہت ہو چکا۔ کسی کو بھی ہم کتنا ہی اچھا کیوں نہ سمجھیں، کتنی اچھی رائے کیوں نہ دیں، لیکن سامنے والے کے دل میں کیا چل رہا ہے ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ چلتا۔ ہماری اچھی چیز آج اسے بری لگ رہی ہے، شاید کل کو وہ چیز اچھی لگے، کل کو اس کو اس چیز کا یاد آئے، اس چیز کا خیال آئے کہ ہاں یہ بات صحیح تھی، لیکن اس وقت کے انتظار میں ہم بیٹھے رہتے ہیں جب اسے وہ احساس ہو۔ لیکن اس بیچ میں ہمارے اوپر کیا نہیں گزرتا، ہمارے اوپر وہ چیزیں گزرتی ہیں کہ میں نے تو اس کے اچھے کے لیے کہا اور اس نے الٹا ہی مجھے ہی برا کہہ دیا۔ تو اسی لیے نا اپنے رشتوں کو بس اتنا ہی رکھیں جتنی ان کی حد ہے۔ اگر کوئی آپ سے ایک رائے لینا تو آپ اس کو سیدھا ایک ہی چیز کہیں کہ میرے رائے دینے سے تمہارا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ کرو گے تو تم وہی جو تمہارے من کی بات ہے، پھر مجھ سے پوچھ کے کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ رائے بھی دیتے ہو نا تو اس کو اسی کی طریقے کی رائے دو۔ جب ہم سچائی سامنے سے بتاتے ہیں نا تو سامنے والوں کو وہ چیز بری لگتی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا اپنا نہیں، اور رشتے بگڑ جاتے ہیں۔ اور جب رشتوں میں کھٹاس آنے لگے نا تو تھوڑی دوریاں بنا لو اور اپنے آپ کو ان لوگوں سے تھوڑا دور کرو اور اپنی زندگی میں سیپریٹ ہو کے رہو، کیونکہ نا اپنی زندگی میں جب ہم اپنی زندگی میں سیپریٹ ہو کے رہتے ہیں نا تو وہ ساری چیزیں دماغ سے ہٹ جاتی ہیں، ورنہ اس کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں یا اس کی جو بھی ٹینشن ہے وہ ہمیں ڈپریس کر دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر کلیش ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ہم یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ آخر ہم نے اس کے لیے تو اچھا سوچا تھا نا، لیکن پھر بھی برائی تو اچھائی کے ساتھ میں برائی لگی ہوئی ہے۔ زندگی میں یہ ساری چیزیں ایک نارمل ہو چکی ہیں۔ دوسروں کی ٹینشن لے کے اپنے سر کے اوپر رکھو اور انہیں رائے دینے کے بعد پھر خود پریشان ہو جاؤ۔ اسی لیے اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو دیکھو، زیادہ تر اپنے اوپر دھیان دو، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، ایج آتی ہے، اس کے بعد میں ہر ایک جسم کا عضو ساتھ چھوڑنے لگتا ہے۔ ہم سب کے خوشی کے چکر میں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان لوگوں میں کھو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اپنے بدن اپنا ساتھ چھوڑتا ہے نا، جب احساس ہوتا ہے کہ کاش اپنے اوپر بھی تھوڑا سا ٹائم دیا ہوتا، کاش اپنے لیے بھی کچھ سوچا ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت بار یہ ساری چیزیں فیس کری۔ اب ماشاءاللہ سے میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے تلک ہی رکھا اور ان ساری چیزوں سے نا اپنے آپ کو دور کرا۔ پہلے میرے اندر بھی یہی عادت تھی کہ میں سب سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچتی تھی، اپنا چھوڑ دیتی تھی، یہاں تک کہ اگر میں پورا دن بھی کسی کے ساتھ لگی رہتی نا تو پھر اس کے بعد مجھے کیا ملتی تھی سوائے برائی۔ تو یہ ساری چیزیں فیس کرتے کرتے میں نے زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے لوگوں کے اچھے ٹائم میں بھی ساتھ دیا، برے ٹائم میں بھی ساتھ دیا، لوگوں کا ہر ایک چیز کا خیال رکھا، رشتوں کو نبھایا، رشتوں کو نزدیک سے جانا اور ان کے لیے جی جان لگا دی، چاہے وہ سسرال کے ہو یا میکے کے ہو، کوئی بھی رشتہ کیوں نہ ہو، اس کو اس کے حد تک رکھو بس، اور باقی کی جو لائف ہے نا وہ اپنے لیے اپنے بچوں کے ساتھ جیو۔ شادی کے بعد میں نے اپنی لائف کو ہے نا ایسا نہیں رکھا تھا کہ جیسے کہ یہ میری اپنی ہے، میں نے اپنی لائف کو دونوں طرف بانٹ دیا تھا۔ زیادہ تر میں نے سب کے بارے میں سوچا، سب کا خیال رکھا اور اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچا، کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچا کہ میں کیا چاہتی ہوں، میری خوشی کس چیز میں ہے، آج میرا کیا کھانے کے لیے من کر رہا ہے، آج میں کون سے کپڑے پہننا چاہتی ہوں، کیونکہ شادی کے بعد ہی ہسبینڈ باہر چلے گئے تھے، پھر کافی سال تلک بچوں کے لیے جھوجتی رہی، پھر اس کے بعد بچے ہو گئے تو ان کی پرورش میں لگ گئیں۔ بچے جیسے جیسے بڑے ہونے لگے، ذمہ داریاں بڑی ہونے لگی، اپنے آپ کو بھول گئیں اور انہی میں کہیں نہ کہیں میں کھو گئی۔ آج بھی مجھے یاد آتا ہے کہ جب کبھی کوئی آئس کریم کھاتا ہے نا تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کبھی اکیلے میں آئس کریم کھائی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، تو میں نے ہمیشہ کھایا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی من ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی اپنی پسند کی چیز ہو، وہ اکیلے میں انسان لے کے بیٹھے، اسے انجوائے کرے، کھائے، ساری چیزیں بھول جائے۔ لیکن میں نے بچپن سے اور اب تلک سوائے پریشانیاں، ٹینشن، انہی ساری چیزوں میں اپنی زندگی کو ختم کر دیا۔ مرنے والے مر گئے،
پیچھے چھوڑ گئی یادیں، اور پھر اس کے ساتھ میں میرے لیے ساری چیزیں ایک اب ایسی ہو گئی ہیں نارمل جیسی۔ جو ٹینشن پہلے تھی وہ آج بھی ہے، وہ چیزیں آج بھی چل رہی ہیں زندگی میں، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی جیسے جیتے ہیں نہیں جی پائی۔ سب کی نظر میں یہ ہے میں اپنی لائف جیتی ہوں، اپنی من مرضی سے جیتی ہوں۔ میں مانتی ہوں کہ میری لائف میں اپنی من مرضی سے جی رہی ہوں، لیکن میری اپنی خوشی کہاں پر ہے؟ میں وہ ایک لمحہ جاننا چاہتی ہوں، وہ میرا لمحہ کہاں ہے؟ وہ لمحہ میرا جب میری شادی ہوئی تھی نا، اس ٹائم پہ میں نے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ دہرادون میں کاٹے تھے۔ وہ لمحہ میرے لمحے وہ تھے جب میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چندی گڑھ گئی تھی۔ اس ٹائم میری زندگی میری اپنی تھی۔ دکھ تکلیف اس ٹائم پہ بھی تھی، ڈر اس ٹائم پہ بھی تھا کہ امی ناراض ہو جائیں گی، ساس ناراض ہو جائے گی، کوئی ناراض ہو جائے گا، لیکن وہ جو ایک وقت تھا، ایک پل تھا نا میری زندگی کا، میں نے صرف وہ جیا۔ ان 7 دنوں کے بعد مجھے آج تک بھی یاد نہیں کہ میں نے اپنے لیے اپنی زندگی کے لیے 7 گھنٹے بھی جیے ہوں۔ تو ہو گئی نا زندگی ختم، اور اس کے بعد کیا ملا؟ اس کے بعد بھی وہ مٹھاس آج تک بھی نہیں ملی جو ہونی چاہیے رشتوں میں۔ تو زندگی انسان دوسروں کے لیے جیتے جیتے ختم کر دیتا ہے، لیکن سامنے والے کو وہ احساس نہیں ہوتا۔ جب تک اس کا اپنا وہ رہتا ہے نا، تو وہ یہ دھیان کرتا ہے کہ ہاں اس نے میرا ساتھ دیا اور اس نے مجھے وہ کرا، لیکن اگر تھوڑی سی دیر میں اگر آپ اس کے خلاف بات کرو تو وہ جتنی بھی آپ نے قربانیاں دی ہیں وہ ساری کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی ہے، اور ایک رشتہ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس ٹائم دل بہت دکھتا ہے۔ کیونکہ میں نے نہ کبھی بھی کسی کے رشتے کے اندر یہ نہیں چاہا کہ اس کا رشتہ ٹوٹے یا وہ اس سے بات نہ کرے، سب کو ملا کے لے کے چلی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت اچھی ہوں، میں بھی انسان ہی ہوں، شیطان میرے ساتھ بھی لگا ہے، لیکن کوشش یہی کرتی ہوں کہ اچھا بنوں۔ چاہے سامنے والا یہ سوچے کہ میں مطلب پرست ہوں، چاہے سامنے والا یہ سوچے کہ میں مطلب نکال کے چلی جاؤں گی، ایسی چیزیں میری زندگی میں نہ تھی، نہ ہوں گی، اور نہ میں کبھی رکھوں گی۔ میں نے تو بس شروع سے اپنوں کا ساتھ چاہا، اپنوں کو خوش دیکھنا چاہا، لیکن اپنوں نے شاید مجھے اس قابل نہیں سمجھا۔ تو اسی لیے نہ اپنی زندگی کو اب پرائیویٹ کر لو اور اپنی حد تلک رکھو۔ سامنے والا کیا سوچ رہا ہے چھوڑ دو اس کے بارے میں، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ جب دیکھتا ہے نا، اور اللہ جب اس کو اس چیز کی سزا دیتا ہے تو وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ معاف کر دو دل سے، اور یہ سوچو کہ اپنی لائف ہے، بس اب اپنی لائف جینی ہے۔ ماشاءاللہ اب میں اپنی لائف جی رہی ہوں، اور اس میں مجھے بڑا سکون مل رہا ہے۔ اس میں مجھے صرف یہ رہتا ہے کہ مجھے یوٹیوب پہ کام کرنا ہے، اور مجھے اپنی روٹین کے لیے کیا کیا آج کرنا ہے، صبح سے شام تک اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر کے جو وقت ملتا ہے اس میں یہ کام کرتی ہوں۔ یہ کوئی میری مجبوری نہیں، یہ میری خوشی ہے، یہ میرا اپنا دوست ہے۔ آج کا ولاگ کیسا لگا ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔